کہا تھا میرے مولا, یہ سنتے نہیں تھے, یہ کہتے تھے یہ مسلمان ہے, یہ پاکستانی ہے. سیم کو کہتے تھے یہ مسلمان ہے, یہ جناب پتہ نہیں اس کو نکال دیں گے ہم یہاں سے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے, سنتے کوئی نہیں تھے. جگہ بنانے تھے دوستو. یہ آ جاتے ہیں بھائی ہمارے, تو انشاءاللہ ان کو کلمہ ہم پڑھاتے ہیں. اتنی دیر میں پھر ہم ایک کالر کو لے لیتے ہیں, ایکس سناتنی. یہ بھی ایکس سناتنی ہے جی. جی ایکس سناتنی بھائی. جی نمستے سر. ہائے سر. کل ایکچولی کل نہیں پرسوں بات ہوا تھا ایکچولی. جی ہوا تھا. اچھا ایک ہاں منٹ رکیے گا ایکس سناتنی بھائی. جی یہ بالکل. مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان دوست جو ہیں جو سن رہے ہیں وہ اسٹیج جوائن نہ کریں میرا بھائی. میں بار بار بول رہا ہوں, اب جوائن کرتے جا رہے ہیں دوست ہمارے. ٹھیک ہے جی, تو پھر اس طرح جگہ بن سکتی ہے. اچھا پھر بلاک ہو جائے, مجھے لگتا ہے میں ایک دو بار بلاک کر دوں تو پھر یہ پوچھیں گے کہ بلاک کیوں کیا, تو پھر ان کو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ جی بین ہونے لگے ہیں. یہ بین ہو گیا, ایک بھائی بین ہو گیا جی. اب یہ مجھے جب دوبارہ پوچھیں گے نا تو مجھے پبلک بھی یاد کروا دے. ٹھیک ہے, آپ لوگ سن رہے ہیں نا کہ اسٹیج کی جگہ بھر رہے ہیں یہ, اور جگہ نہیں بننے دے رہے ہمارے اپنا نو مسلم دوست کے لیے جو آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو اب یہ مجھ سے پوچھیں گے تو ان کو بتا دیجیے گا. جی سناتنی بھائی بات کریں آپ, ایکس سناتنی بھائی. جی ہاں سر. تو میں مطلب یہ تو سچ بات ہے کہ ان کا بھی فوٹ پڑا ہوا ہے ایکس مسلم موومنٹ میں, ہے نا. تو جی ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے مجھے بھی پتا نہیں, لیکن وہ سمیر تو اپنا چینل بند کر رہے ہیں, اور شاید کچھ اور سپر چیٹ کا بھی کچھ یہ چل رہا ہے. تو اوور آل تو مجھے نہیں لگتا یہ جو ایکس مسلم موومنٹ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے. جی مطلب دیکھیے, آپ کو ایک مذہب کے بارے میں بولنا وہ الگ ہوتا ہے, مطلب اس کے بارے میں بولنا الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان کا کچھ چیزوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ہیٹریڈ کی طرف بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب دیکھیے بات کیا ہے, مسلم جو ہے وہ مائنورٹی میں ہے نا انڈیا میں, ہے نا. تو آلریڈی بہت سارے پرابلمس چل رہے ہیں, تو پھر اس میں آپ مطلب ہیٹریڈ کی طرف جانا وہ ٹھیک بات نہیں ہوگا, مجھے وہ لگتا ہے. اور دیکھیے دو چیز ہوتا ہے, آپ کو مطلب کوئی بھی مذہب کے بارے میں بولنا الگ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہیٹریڈ دکھانا الگ ہوتا ہے. ہاں سناتنی بھائی رکیے گا ذرا, سناتنی بھائی ساتھ رہیے گا. میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو روکنا پڑ رہا ہے. مائک ان میوٹ کریں ایکس کنفیوز بھائی. جی بھائی اہلن. جی امیر بھائی. اہلن وسہلن بھائی. جی بسم اللہ کریں آپ کو. جی ایکس سناتنی بھائی آپ پلیز میوٹ کر لیجئے. جی 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 اچھا وہ چلے گئے, وہ میوٹ کرنے کا کہا تھا, وہ لیو کر گئے, کوئی بات نہیں, آ جائیں گے دوبارہ. میں عربک میں ریسائٹ کروں گا, اپنا ایکس کنفیوز بھائی اور سیم بھائی آپ کے لیے ٹرانسلیشن کر دیں گے ہندی میں, ٹھیک ہے. تو ہم دونوں مل کے آپ کو جی پڑھا دیں. امیر بھائی. جی امیر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہدو بسم اللہ. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. الحمدللہ. سیم بھائی آپ کو ٹرانسلیشن کرواتے ہیں, اور آپ ٹرانسلیشن بھی ریپیٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گواہی دیتا بسم ہوں اللہ. میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے, اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے نبی اور رسول ہے. نبی اور رسول ہے. اللہ ماشاء اکبر. اللہ. موسٹ اللہ اکبر. ویلکم بردر. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کنفیوز بھائی الحمدللہ آپ ایک بڑے خاندان اور بڑی فیملی کا حصہ بن گئے ہیں, جہاں آپ اس وقت مجھ سے, سیم بھائی سے, اور جتنے مسلمان پیدائشی سن رہے ہیں اور آگے سنیں گے, ان سب سے بہتر ہیں, سب سے اوپر ہیں آپ. الحمدللہ. 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 ایکس کنفیوز بھائی میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ پچھلی دفعہ آئے تھے تو آپ نے کہا میں مزید تحقیق کروں گا, ریسرچ کروں گا, ٹائم لوں گا. آپ کی زندگی میں کیا چینج ہے, آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت اور اس دوران میں جب ہم بیٹھے ہیں,
آپ کیا فیل کر رہے ہیں, کیا چینج آئی ہے, تھوڑا بتانا چاہیں گے پبلک کو, تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف, ایک ایمان کی طرف توجہ آئے, اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے سیم بھائی کو چیپٹر 4 کے ایپیسوڈ میں ہم نے آیا تھا کہ کوئی ہندو کچھ بول رہا تھا, اس وقت میرا کنفیوژن ڈاؤٹ کلیئر ہو چکا تھا پورا, اللہ اکبر, ماشاء اللہ. جو بھی شنکا ڈاؤٹ تھے وہ بھی پورا, اور مسلینیس جو بھی ویدھی پرسن تھے سب کلیئر ہو چکے تھے. مگر کچھ اندر سے ہچکچاہٹ, ہیجیٹیشن کے کارن میں نہیں ہو رہا تھا. میں ایک اور بات بتاؤں عامر بھائی اور سیم بھائی, ہم نے اپنے گھر والے گارجین سے بھی بات کیے, جیسے ماتا جی سے اور پتا جی سے, دونوں آدمی راضی. اللہ اکبر, ماشاء اللہ, ماشاء اور عامر اللہ. بھائی یہ بھی بتائیں کہ ہم نے سیم بھائی کے چیپٹر 4 میں جو آیا تھا, آپ سے بولے تھے کہ جو نوٹس آپ کے پاس بھیجنے والے تھے, جی جی جی. اصل میں واستو میں یہ ہوا تھا عامر بھائی کی جو نوٹس ہم نے بنائے تھے وہ تو رف میں بنائے تھے, جیسے جلدی جلدی لکھنا, رائٹنگ وائٹنگ, تو اس کو ہم نے صحیح کیا. ابھی جاب سے ہم نے چھٹی لے کر چلے آئے, ابھی دیوالی ہے, اس کے بعد سے دیپاولی ہے, اس کے بعد سے چھٹ پوجا ہے, تو ان ڈیوریشن میں ہم نے چھٹی لے کر گھر چلا ہے. اور وہ جو نوٹس ہے نا عامر بھائی, وہ آفس میں چھوڑ چکا ہے. او ہو, اور اچھا. اس کے کچھ پرتیاں میرے ہاتھوں میں ہیں جو رف میں ہیں, اور جو فریش بنا کے رکھے تھے وہی چھوٹ گیا ہے. ہم نے چپراسی سے بولا ہے اس کو تھوڑا بھیجنے کے لیے, اگر بھیج دے تو عامر بھائی ہم آپ کو سینڈ کریں گے. بالکل. وقت میں ہے. اور آپ کو بتاؤں آرام میں سے کہ آرام سے send کر دیں. آپ نے جب بتایا تھا نا کہ آپ کے پاس اس طرح نوٹس ہیں جو ریسرچ کی تھی, تو مجھے پرسنل میں سسٹرز نے بھی اور کئی بھائیوں نے بھی پوچھا کہ وہ جو نوٹس جب ایکس کنفیوز بھائی بھیجیں, تو جو ہندی ہم جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ پوچھ رہے تھے, وہ جاننا چاہتے ہیں, بڑے کیوریس ہیں کہ آپ کی جرنی کیا ہے, آپ نے کیسے سوال دیکھے, کیا ریسرچ کی, تو ضرور بھیجیے گا. دیکھیے عامر اس کو ہم بھائی انشاءاللہ جوڑنی میرا یہ ہے کہ آپ اگر اگلا فرائیڈے کو خاص ایپیسوڈ میرے ساتھ رکھے تو اس میں ہم پورا ڈیٹیل بتائیں. اس میں سر جو میرا کانسیپٹ رہا, ون گاڈ کا کانسیپٹ رہا, اب بہت بہترین اللہ کانسیپٹ رہا. اکبر, ماشاء اللہ. توحید, یعنی توحید جو ہے وہ آپ کو اپیل کرتی تھی, توحید. جی انشاءاللہ. جی عامر بھائی, تو ون گاڈ کا نیکسٹ فرائیڈے, کانسیپٹ. جی نیکسٹ فرائیڈے آپ کے ساتھ پروگرام ہوگا انشاءاللہ, اللہ کے حکم سے. آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ یا کسی طریقے سے رابطہ کرنا چاہیں, ای میل کے تھرو کرنا چاہیں, تو آپ کے پاس ای میل تو میری ہے, ایسے ہی ہے. جی جی تو آپ مجھے یاد کروا دیجیے گا, میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ کے ساتھ رکھوں گا, میرے ساتھ ڈیٹیل میں رابطہ کریں انشاءاللہ. میں سننا چاہوں گا, اور آپ کے تھرو کئی اور ہمارے جو نان مسلم دوست ہیں ان کو پتا چلے گا کہ توحید نے کس طریقے سے آپ کے اندر انقلاب, ایک ریولوشنائز کیا آپ کے اندر کے شخص کو. ہم جاننا چاہیں گے ضرور نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ. جی ناظرین, ابھی سے ہم اناؤنس کر رہے ہیں, ایکس کنفیوز بھائی کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوگا, جرنی ٹورڈز اسلام. اسلام نے ان عامر کو بھائی, کیا دیا, کیا سمجھا ہے انشاءاللہ. جی عامر جی بھائی, ابھی دو بندو میرے ہاتھ میں, ابھی جیسے علم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, اور عورتوں کے حقوق حق کے بارے میں کیا کہتا ہے. دو ابھی رف نوٹس ہے, اس میں سے آپ کو ریفرنس بھی دے سکتے ہیں, حدیث کے بھی اور قرآن کے بھی. جی جی ضرور 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 دیجیے. سر ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, جو دھرم گیان کو کھل کر حاصل کرنے اور پراپت کرنے کے لیے کہتا ہے, آج کے ڈیٹ میں بہت پچھڑ گئے ہیں اس ہندوستان میں مسلمان. جیسے ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد کا, حدیث نمبر ہے 3641. ماشاء اس میں اللہ. یہ حدیث کا عربک بھاشا ہے, من سلک طریقا یطلب فی علما سلک اللہ بہ طرق الجنہ. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. حدیث میں یہ ہے سبحان اللہ. امیر بھائی, سنن ابو داؤد کا حدیث ہے 3641 کہ جو گیان پراپت کرنے کے لیے راستے میں نکلتا ہے اس کو پر بچھا دیا, وہ یقیناً وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے. جی ایسے ہی ہے, بے شک. اور یہ اور آپ کو صحیح افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ کیوں علم سے پیچھے رہ رہی ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. جی جی جبکہ اسلام پورا گیان ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 73 ہے کہ جیسے جیلسی ہوتا ہے نا, جلن پن, اس کو وہ حرام چیز ہے. جلن جو ہے حرام چیز ہے, مگر دو چیز میں اس کو صحیح کرایا گیا.
ایک علم میں اگر کوئی قرآن کا حافظ ہے یا کوئی گیانی ہے تو اس میں یہ آپ حسد کر سکتے ہیں کہ کاش میں بھی اس طرح بن سکوں. ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. اور جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، یہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر شاید 120 ہے. اس میں نبی سے کہا گیا ہے کہ آپ علم مانگیے، آپ علم مانگیے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پیسہ مانگیے، یہ مانگیے، وہ مانگیے، علم مانگیے اور علم میں بڑھوتری عطا فرمائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایکس کنفیوز بھائی، آپ نے جتنی زبردست بات کی، ویسے تو روہت نام کے اندر، کیونکہ ہندی نام ہے، اس کے اندر کا مجھے پتہ نہیں، مجھے اس میں قباحت نہیں لگتی، مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، یہ میں اپنی رائے دینے لگا ہوں، تو جو علم کے ساتھ، گیان کے ساتھ، نالج کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اور جس طرح آپ نے حدیث کوٹ کی، اس کو پڑھا، قرآن کی آیت کوٹ کی، اس کو پڑھا، تو میرے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے کہ جس سے ہمیں علمی خزانہ ٹرانسفر، علمی ٹریجر جو ہے نالج کا، وہ ٹرانسفر ہوا ہے، وہ ہے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا اوریجنل نام تھا عبد الرحمن. تو میری خواہش ہے کہ ابو ہریرہ یا عبد الرحمن میں سے کوئی نام آپ اپنے لیے رکھنا چاہیں تو آپ ضرور رکھیے گا، آپ کو جیسے بہتر، کیونکہ وہ علم کا خزانہ تھے. سر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہم نے نام کے بارے میں ہم نے چرچا کیا تھا کہ جو میرا نام ہے صحیح نام ہے، وہ نام صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو نام رکھا جا سکتا ہے. ہاں اگر بعد میں جو کنڈیشن ہوا، جو ٹائٹل لگتا ہے، ٹائٹل بعد میں چینج کروا لیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب. میں نے اپنے دل کی بات کی، آپ کو جیسے ٹھیک، اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا. جی جی، تو آپ کو جیسے ٹھیک لگے اور گا وہ. عامر بھائی، اور سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 9 ہے شاید. کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کیا قرآن کی آیت ہے عامر بھائی. جی 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 جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ایک اور آیت ہے، سورہ نحل کی آیت ہے. بتائیے اگر کوئی بھی چیز ٹاپک آدمی پڑھ رہا ہے، نہ سمجھ میں ہے، مطلب یہ دیکھیے اسلام گیان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آپ گیان حاصل کیجئے. اگر اس میں ڈاؤٹ ہو تو سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ نحل سورہ 16 آیت 43. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم جس بارے میں گیان نہیں ہو، ان کو جانکاروں سے پراپت کر لو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں ایکس کنفیوز بھائی، جس طریقے سے قرآن اور حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی مسلمانوں سے زیادہ یہ نالج بھی رکھتے ہیں، جستجو بھی رکھتے ہیں، اور تڑپ بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی عامر بھائی، تڑپ کو. اور آپ کو اس میں ایک اور میں پنکتی لائن جوڑنا چاہوں گا، یہ کہ جو بھی ہم نے ریفرنس اکٹھا کیا ہے یا جو بھی ہم نے نوٹس بنایا ہے، اس میں زید صاحب کا بہت زیادہ اس میں ہاتھ رہا. زید پٹیل صاحب، بے شک، جی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان کی. ماشاء اللہ جی، آپ نے بتایا تھا، زبردست. جی. اور حدیثیں تو بہت ہیں عامر بھائی، بہت ہم نے لکھ کے رکھا ہے اس میں. اور دوسرا کا میرے پاس پرتی ہے، پیج ہے، جو عورتوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، عورتوں کے حق کے بارے میں. رف میں ہے، رف میں ہم پڑھ سکتے ہیں، مگر فریش ہم بنائیں گے اس کو. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایکس کنفیوز بھائی، اگلے فرائیڈے جو ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ ایکس کنفیوز بھائی کے ساتھ مسلمان ضرور جڑیں. اگلے جمعے کو انتظار کریں دعاؤں کے لیے. اس میں ہم کو آپ گیسٹ بنائیے عامر بھائی. انشاءاللہ انشاءاللہ. عامر بھائی ایک اور بات، اس سے پہلے 15-20 منٹ پہلے جو بات چل رہی تھی، سیم بھائی ایک ویڈیو چلا رہے تھے. جی جی. سیم بھائی ویڈیو جو چلا رہے تھے، اصل میں وہ کچھ ہمارے ہی لوگ ہیں جو اسٹریم کرتے ہیں. ہم ہی لوگ کے چھیتر سے، ہم ہی لوگ سمجھیے کہ کاسٹ سے آتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میں اس چینل کو اگر آگیا ہو تو نام نہیں لینا چاہوں گا. اس میں کمال جی بھی آتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو ایکس کرسچن کہتے ہیں. جی 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 جی. اور وہ جو بول رہے تھے، جو ہمیں سیم بھائی سنا رہے تھے، وہ ہسٹری کر کے آتے ہیں. وہ کبھی کبھی وہ چینل پہ آتے ہیں. ٹھیک عامر بھائی ٹھیک ہے.
ایکس کنفیوز بھائی آپ کے جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک بار اپنے الفاظ میں ہمارے لیے، آخرت کے لیے، سب کے لیے، اس وقت جتنے مسلمان سن رہے ہیں ان کے دعا لیے، کریے. اور ایمان یونین کی جتنی ٹیم ہے ہماری، جتنی ہے، ہمارے علماء ہیں، ہم لوگ ہیں، ہماری سسٹرز ہیں، ان کے لیے، سب کے لیے ایک بار دعا ضرور کریں اونچی آواز میں. ہم آپ کے پیچھے آمین کہنا چاہتے ہیں. آپ دعا اللہ تعالیٰ سے جس طرح مناسب سمجھتے ہیں، جو دعا آپ اپنے لیے مانگتے ہیں ہمارے لیے بھی آج مانگے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں انشاءاللہ. دعا مانگیے. دعا میں یہی کہنا چاہوں گا، آپ لوگ جو بھی ہیں، سیم بھائی، عامر بھائی، یا جید سر، یا آپ کے جتنے بھی سموہ کے یا گروپ کے لوگ ہیں، سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو گیان کی راہ میں لائے اور سیدھا اور صحیح راستے پہ چلائے. آمین آمین آپ آمین. لوگ کو ثم کامیاب اور خوش رکھے، اور جو آپ لوگوں کے ہردے کی جو نیک بات ہو اس کو قبول عطا فرمائے. آمین 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 ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا صالح اعمالنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الحمدللہ وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بہت شکریہ ایکس کنفیوز بھائی. اگلے فرائیڈے کو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے، ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، آپ نے کیسے پڑھا کیسے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے کے لیے رکھتے ہیں، فرائیڈے کو انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے عامر جی. بھائی، کل ہم نکل جا رہے ہیں، اگر چپراسی نہیں بیچتا ہے تو کل ہم اس کو جا کر لائیں گے. ٹرین سے ہم کو جانا پڑے گا، مگر جا کر اس کو ہم لائیں گے. انشاءاللہ لیں، آرام سے لیں، کوئی بات نہیں. ابھی فرائیڈے کو کافی دن پڑے ہیں، تسلی سے لائیں اور ہمیں بھیج دیجیے گا تاکہ ہم اس پہ پھر بات بھی کر سکیں. ٹھیک ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے ایکس کنفیوز بھائی، اجازت لیتے ہیں آپ سے. جی عامر بھائی، جی عامر. اور رابطے میں رہیے گا انشاءاللہ. مجھے ای میل کر دیجیے گا، میں آپ کو جی رابطہ عامر کر لیتا ہوں، نمبر دے دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی عامر. بہت آپ پرائیویٹ چیٹ میں بہت لکھیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. میں پرائیویٹ چیٹ میں ای میل لکھ دیتا ہوں. ایک بار میں لکھ دیتا ہوں ای میل، آپ لے لیں. ٹھیک ہے. پرائیویٹ چیٹ میں بھی لکھ دیتا ہوں، اور ٹھیک ہے پرائیویٹ چیٹ میں بھی دے دیتا ہوں، اور میں اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ اور بھی کوئی دوست ہم سے رابطہ کرنا چاہیں. ویسے تو بڑا مشکل ہے ای میل، مگر یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں گے ڈیٹیل سے. یہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ میری ای میل ہے، اس کو بھی اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں، نہیں جی تو عامر بھائی، پرائیویٹ چیٹ سے اگر بتا دیں. سیم بھائی کا بھی ای میل مل جائے تو صحیح رہے گا. سیم بھائی کا جو کانٹیکٹ یا ای میل. سیم بھائی آپ بولیں ذرا، جی ای میل بولیں. بھائی میرے ڈسکرپشن پہ ہے، دیکھیے Sam_Stelon، نہیں Sam_Stelon11@gmail.com. سیم اسٹالون اچھا، اباؤٹ میں ہے کیا عامر 11 بھائی؟ @gmail.com. 11@gmail. ایک منٹ میں بتا دیں. سیم سیم اسٹالون 11 اسٹولن. یہ 11. دیکھ لیں یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں، اسکرین پہ دیکھ لیں. جی ہاں جی جی ہم نے اسکرین شاٹ لے لیا. ٹھیک ہو گیا. جی بھائی. جی جی عامر بھائی، جی جی یہ جو ہم نے ریفرنس دیا آپ اس کو چیک ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ضرور چیک کریں گے، جی ضرور چیک کریں گے. ریفرنسز ہی تو بڑے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اسی طرح ایک عامر چیز بھائی، کو یہی نوٹ. تو آپ نے میرے اندر کوٹ کر آپ نے بھر دیا. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے نا ایکس کنفیوز بھائی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب آپ ریفرنس کے ساتھ چیز نوٹ کرتے ہو اور اس کو یاد کرتے ہو نا، آپ کے نالج کا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوتا ہے. جی آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، آپ کے دلائل میں وزن ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک چیز کو بائی ریفرنس خود پڑھا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے سنا نہیں ہوتا، پڑھا ہوتا ہے. یہ چیز ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ایکس کنفیوز بھائی. جی عامر بھائی، جی بہت شکریہ جزاک اللہ. سیم بھائی ہمارے ایموشنل ہو گئے ہیں شاید. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ سلامت رکھے سیم بھائی کو، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ٹوٹے پھوٹی کوششیں کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اکبر. یہ دیکھیے میرے بھائی کہ ایک غیر مسلم ہو کر اسلام کی جستجو اتنی ہے بچے میں یہ کہ وہ توحید کو پکڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ دن رات ایک کر وہ بچہ ورسے سے اکٹھا کرتا ہے، حدیث اکٹھا کرتا ہے، ایک نوٹس بناتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے اوپر سوچتا ہے، غور کرتا ہے. وہ کتنی جنگ کر رہا ہوگا اپنے اندر ہی، اپنے گھر والوں سے، اپنے مذہب سے، اللہ کو جاننے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے.
और वो तौहीद पकड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ पर कुछ भाई है कि उनको एक छोटा डाउट आता है तो बोलते हैं कि मुझे वसवसे आ रहे हैं, इस्लाम छोड़ना दिल बोल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम करोड़ों में हैं, करोड़ों में हैं, वो सिर्फ 311 थे, 313 थे, तौहीद पर थे वो। मेरे भाइयों, तौहीद पर आ जाओ, अल्लाह की रस्सी पकड़ लो, एक हो जाओ, काफी है। 300 ही काफी हो जाएंगे, करोड़ की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री हमारे पास पड़ी है 313 की। तौहीद पर आ जाओ, अल्लाह की रस्सी थाम लो। अल्लाहु अकबर। आपने किल्लत की बात की, मुझे एक आयत याद आ गई है, मैं चाहता हूँ इस आयत को यहाँ मैं पढ़ूँ। अल्लाहु अकबर। मैं सैम भाई, आपकी जो तड़प है और जुर्रत है, यकीन करें हम तो उसके पास भी नहीं है। हकीकत ये है कि जो जिस तर्ज पर माशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मैं वो आयत पढ़ना चाहता हूँ। सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 249। वाक़या तो तालूत रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम भी कुछ कहते हैं, उनके हवाले से है। अल्लाह ताला आखिर में उन लोगों का कौल जिक्र करते हैं। वो कहते हैं, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतुन कसीरा। कितनी ही कम तादाद के ग्रोह हैं, माइनॉरिटी में हैं, ग़लबत फ़िअतन कसीरा, बड़ी बड़ी फौजों को पछाड़ के रख देते हैं, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, वल्लाहु मअस्साबिरीन, बस अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शर्त यह है कि सब्र करना है, और अल्लाह की इजाजत के साथ मुट्ठी भर मुसलमान होंगे, अल्लाह के हुक्म से उसके झंडे को भी गाड़ेंगे, उसके निजाम को भी नाफिज करेंगे, और उसका बोलबाला भी करेंगे, अला कलिमतुल्लाह के लिए। ये कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया है। सैम भाई ने बड़ी प्यारी बात की माशाल्लाह, के उसकी जुस्तजू देखें कि उसने, एक्स कंफ्यूज भाई हमारे ने माशाल्लाह मुसलमानों के बारे में कहा कि वो धर्म, वो इस्लाम, वो दीन जो इल्म की, सीखने की, रिसर्च करने की बात करता था, हमारे मुसलमान वो चीज ही नहीं कर रहे। आप देख लें, आप अंदाजा कर लें। और सैम भाई ने बड़े दर्द दिल के साथ एक बात की है, मैं उनकी आवाज में और उनके अल्फाज में वो चीज समझ रहा था कि आप अंदाजा करें कि हमारे मुसलमान फटाफटी हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जी वो इतराज आ गया, जी इतराज आ गया, हमारा ईमान घटने लगा है, हमारा ईमान बढ़ने लगा है, हमारा ईमान नीचे जा रहा है, हमारा ईमान दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान शुकूक और शुबहात का शिकार होता है, ये फितरती बात है। मगर आपके अंदर जुस्तजू तौहीद के साथ साथ जुस्तजू हो इल्म हासिल करने की, शक शुबे किस इंसान को नहीं आते। आप इत्मीनान रखकर रिसर्च जारी रखें, और इन लोगों की बातें सुन के जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, जिनकी सारी औकात कच्चा चटा खोल के मैंने 2 घंटे के अंदर रखा है, 2-3 घंटे में, इन लोगों की बातों के ऊपर, इनसे बेहतरीन, ये जो कह रहे थे हम एक्स मुस्लिम हैं, 30 साल तक कोई रहा है, कोई 40 साल तक रहा है, इनसे बेहतरीन कुरान तो ये 9 मुस्लिम पढ़ रहा था रिसर्च करके। एडम सीकर मुझे इतनी आयत का टुकड़ा सही तरीके से पढ़ के बता दे, समीर पढ़ के बता दे। आपने लल्लू पंजू, बस आप अंदाजा करो कि आपने कोई 3rd क्लास किस्म का फोन लेना हो, या 3rd क्लास किस्म की कोई चीज खरीदनी हो मार्केट से, आप 10 दुकानों में जाके पता करते हो, जनाब गारंटी कितनी है, प्राइस कितनी है, मॉडल कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, हार्डवेयर क्या है, दुकान कौन सी है, रसीद देते हैं नहीं देते, फलाना कर, हैं जी, चारा चेक करते हैं। और दीन का मामला आता है तो इन भिखारियों से, इन छान टुकर से, इन कूड़ कबाड़ से जाकर, इन गटरों से जाकर जनाब इस्लाम की तालीम ले रहे होते हैं, जिनका खुद भी नहीं पता कि इस्लाम है क्या, सारे झूठे बैठे हुए। यानी आपकी नजर के अंदर इसका मतलब है आपकी आखिरत आपके लिए मजाक है, आपका दीन आपके लिए मजाक है, आपका ईमान आपके लिए ठठा है, मजाक है, कि दुनियावी चीजों के लिए तो इतनी तहकीकें करते हो, और जिसके ऊपर आपकी आखिरत की जिंदगी है, अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, उसके बारे में आप 2-2 टके के बंदों की हदीस सुन के, आयत सुन के, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ज़ईफ है, झूठी है, मन गढ़त है, उसको सुन के जनाब आके कहते हैं जी फलाना हो गया तो टपकाना हो गया। फैसला कर लो, फैसला कर लो, लकीर खींच लो, आप लोग किस जगह पर खड़े हो।
ایک مومن علم کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے, یہ یاد رکھو. ایک مومن علم کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے. اندازہ کر لو کس جگہ پہ کھڑے ہو. کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو. الطاف حسین حالی کہتے تھے نا رحمت اللہ علیہ مسدس حالی میں, کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو, جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو. کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مومن کے لیے حکمت ایک گمشدہ میراث ہے, اس کو جہاں ملتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو میری تھی. علم یہ ہے, مسلمان علم کے اوپر اس طرح لپکتے تھے, گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر. یہ مسدس حالی میں لکھا, الطاف حسین حالی نے لکھا ہوا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے علم کی بڑی اہمیت ہے, علم سے پیچھے نہ ہٹے. پہلی وہی جو علم کے حوالے سے آئی تھی, الرحمن علم القرآن. رحمان وہ تھا جس نے آپ کو علم دیا قرآن کا, قرآن سکھایا, دنیا سکھائی, دین سکھایا, رہنے سہنے کے سکھی. خیر بہرحال اس حوالے سے ضرور اپنی تغودو اس حوالے سے کریں. باقی یہ جو لوگ ہیں ان کو ڈیل کرتے رہیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. ان کو وَلِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ یاد رکھیں. آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ جو چپڑ گنج اٹھتے ہیں ان کا جو تریاق ہے, ان کی جو ویکسین ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آپ بے فکر ہو جائیں, یہ کچھ اکھاڑ پائیں گے اسلام کا. ہم نہ ہوں گے تو کوئی اور ہوگا, یاد رکھنا. مگر ان کا علاج چلتا رہے گا. آپ اپنی توجہ کریں, اپنی طرف توجہ کریں. ٹھیک ہے جی, اپنی توجہ کریں. بہت شکریہ. سیم بھائی آپ اچھا فیل کر رہے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ریلیکس ہیں؟ جی جی عامر بھائی آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک ایکس مسلم شبان کر کے آئی ڈی آئی ہے. ایکس مسلم جی, جی عامر بھائی. آپ ایکس مسلم ہیں بھیا؟ جی 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 ایکس مسلم ہی سمجھیے, باقی تحقیق سمجھیے. جاری ہے. جی میں ایکس آپ مسلم پہلے, ایسے لکھتا نہیں. جی اچھا جی عامر بھائی, آپ پہلے اپنے سادے نام کے ساتھ آئے تھے, اب آپ ایکس مسلم کے جی ساتھ آئے جی ہیں. ہاں بس اسے میں لکھتا نہیں ہوں, لیکن بس آپ کے ساتھ ایڈ ہونے کے لیے میں نے یہ ایڈ کیا ہے. لیکن میرا بھی سوچ اور نظریہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے یا نہیں پیارے بھائی؟ ابھی تحقیق جاری ہے, تو لیکن کیوں میری لکھ رہے نظر ہیں؟ میں ایک میری بات سنیں, تو کیوں لکھ رہے ہیں؟ نہیں, کیا کیوں ہے لکھ رہے کہ ہیں؟ نماز روزے میں نے چھوڑے ہوئے ہیں, آج 6-7 نہیں, سال ہو گئے. میری بات سنیں, نماز روزے چھوڑے. ایک جی منٹ میری بات سنیں. آپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ جی آپ گند کے اندر اضافہ کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو اگر شک شبہ ہے, سوالات ہیں, آپ وہ کریں. یہ ایکس جی جی مسلم ساتھ لگا کے خود مان رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں پیارے بھائی. نہیں, یہاں پہ میں نے ایڈ ہونے کے لیے لگایا ہے, یہ سب نے تو میں کبھی نہیں لگاتا ہوں ایکس مسلم, کیا میں نے یہ کبھی نہیں کمال لگایا. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جس طرح جو ہے نا وہ لوگ ویزا لگوانے کے لیے قادیانی بن جاتے ہیں, تو یہ تو آپ کے لیے تو پھر مذاق ہوا. نہیں اس کا مطلب ہے نہیں, اسلام آپ کے لیے مذاق ہے. اس سے پہلے بھی میں آیا تھا آپ کے پاس, لیکن مجھے موقع نہیں مل پایا تھا. میں یوں ہی 2 گھنٹہ ویٹ کر کے گیا تھا میں. یار نہیں اس کے عامر بعد بھائی, شبان ایسا جی نہ جی کریے. اس کے لیے معذرت, میں ہاں, معافی نہیں مانگتا کوئی ہوں نہیں, آپ سے. میں اصول ٹھیک ہے, آپ اپنی جگہ پر آپ کو احساس, مگر دیکھیں میری جی بات سنیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے ایکس ہونا فلانا, آپ اگنوسٹک لکھ لیتے, آپ کچھ ایسا لکھ لیتے, کنفیوز لکھ لیتے. آپ نے ایکس مسلم لکھ کے لگایا ہے. مثلا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے آپ کتنا غلط کام کر رہے ہیں. میرا آپ سے بات کرنا بہت ضروری تھا, میں نے اس لیے ہی لگایا ہے, تو کیونکہ کنفیوز آپ جی 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 ٹھیک ہے, ابھی اگلی بار سے دھیان رکھا جائے گا. جی بات کریں, آج کے ٹاپک پہ ہی بات ہوگی. اگر آپ آ بھی گئے ہیں تو آج جی کے جی ٹاپک جی پہ بات کروں گا میں. جی جی لیکن ہاں ٹھیک ہے, آج کے ٹاپک پہ ہی بات ہوگی. اس کو پہلے ہٹائیں, اس کو چینج کریں. آپ کو پتہ ہے کیسے چینج ہوتا ہے؟ یہ نئی آئیڈیا نہیں ہے مجھے, آپ چینج کر سکتے ہیں نا, وہاں سے آپ چینج کر دیجئے. میں چینج کر رہا ہوں اس کو. جی 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 نیکسٹ اس طرح نہ کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سٹریم میں نہیں لیا جا رہا تو کوئی بات نہیں, میری بات سنیں. اگر مثال کے طور پر سامنے لکھا ہو کہ یہاں صرف کتے الاؤ ہیں, تو آپ اپنے گلے میں پٹا پہن لیں گے وہ صرف اندر جانے کے لیے. یار کوئی مثلا کوئی ڈگنیٹی, کوئی انٹیگریٹی, کوئی سیلف اسٹیم, کوئی آنر ہوتا ہے بندے کے اندر. میں آپ کو معافی بھائی جان, معافی. ڈی مین نہیں کرنا چاہ رہا, مگر میں بتا رہا ہوں ہمارے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے.
पता नहीं कितने लोग इस तरह एक्स मुस्लिम बन के फिर इसका मतलब है स्ट्रीमों के अंदर आ रहे हैं जो कि होते भी नहीं होंगे। क्यों इतना दजल, इतना फ्रॉड, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, इतना मिस गाइडेंस फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर? क्यों हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है?